بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها رواہ مسلم۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے کتاب الصلاۃ سے یہ باب صلاۃ الجماعہ والامامہ ہے، اور آج جس حدیث سے ہم درس کا آغاز کر رہے ہیں اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر صفوف الرجال اولها، مردوں کی سب سے بہترین صف پہلی ہے، وشرها آخرها، اور سب سے بری جو صف ہے وہ آخر کی صف ہے، وخیر صفوف النساء آخرها، اور عورتوں کی سب سے بہتر صف اس کی آخری صف ہے، وشرها اولها، اور بدترین اس میں سے کون سی ہے؟ پہلی ہے۔ اس باب میں جہاں مختلف مسائل سے گزرتے ہوئے صف بندی کے باب میں ہم پہنچے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جس ترتیب کے ساتھ صحابہ کرام کو نماز پڑھایا کرتے، اس میں عورتوں کی بھی حاضری ہوتی، اور ایسے بہت ساری مثالیں سیرت نبوی سے ہیں کہ خواتین باضابطہ کھڑی ہو کے سوال بھی کرتی تھیں، چونکہ معاشرہ جس پاکیزگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر گامزن تھا، اس میں شرافت، نجابت، اخلاق اور یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ تھی ہی، اور عورتوں کو وہ مقام حاصل تھا سماجی طور پر کہ وہ اپنے پورے وقار کے ساتھ، شرعی پردے کے ساتھ اجتماعات میں شریک ہوتی، اور ایک طرح سے ان کو اچھوت نہیں سمجھا جاتا تھا جیسے آج کے دور میں سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عورتوں میں شرافت و نجابت کا بھی ایک معمول تھا، بلکہ وہ بڑی مشہور واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدہ ہند، جو حضرت امیر معاویہ کی والدہ ہیں، وہ جب آئیں اسلام قبول کرنے کے لیے اور اسلام کی بیعت کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم میں بیعت کے الفاظ تھے ان کے مطابق یہ تھا کہ یبایعنک الا یشرکن باللہ شیئا ولا یزنین، تو اس میں جب ولا یزنین کے الفاظ پہ ہو تو وہ خاتون جو حضرت سیدہ ہند جو ہے وہ بہت ہی ظاہر ہے کہ ایک مثالی خاتون تھی اپنے رعب اور دبدبے اور اپنے گفتگو کے انداز کے اعتبار سے بھی، تو انہوں نے فوراً جو ہے رک کر اللہ کے رسول سے فرمایا اوتزنی الحرۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہم سے اس بات پر عہد لے رہے ہیں کہ ہم زنا نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آزاد عورت بدکاری بھی کرے؟ تو اس سماج میں اگر کوئی بدکاری کو بطور پیشہ بھی اختیار کرتی تھی تو وہ باندیاں ان سے کچھ بدبخت لوگ پیشہ کرواتے تھے، کوئی بھی آزاد اور جو ہے عورت، اس کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاتا تھا کہ وہ اس طرح کی برائی کرے گی۔ تو بہرحال وہ معاشرہ جو ہے اپنی خوبیوں کے اعتبار سے اہم تھا، اور عورتیں آیا کرتی تھیں مسجدوں میں، اگرچہ ان کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن ان کو مسجد میں آمد سے روکا نہیں گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے وہ آتی ہیں تو آئیں، بالکل ایک ترتیب، ایک پروٹوکول متعین کر دیا گیا کہ صفوں میں وہ کس طریقے سے کھڑے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے مردوں کی صفیں، اس کے بعد بچوں کی، پھر اس کے بعد عورتوں کی، تو یہ ترتیب ہوا کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعین فرمائی تھی۔ تو اس اعتبار سے گویا یہ چیز، اس وضاحت کو، اس پروٹوکول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ مردوں کے لیے سب سے بہتر صف ان کی پہلی صف ہے، اور ظاہر ہے پہلی صف کی فضیلت تو بہت ساری ہے، حدیثیں بہت ساری اس باب میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں آنے کی کس قدر فضیلت ہے تو وہ اس پر قرعہ اندازی کریں، اور قرعہ اندازی کے ذریعے ان کے درمیان طے ہو کہ پہلی صف میں کون کون جائے گا۔ اب اس کا جو اجر ہے اور اس کا جو اجر عظیم ہے اللہ تعالیٰ نے گویا اسے مخفی رکھا ہے،
تو اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف سے یہ اشارہ بھی کوئی معمولی اشارہ نہیں ہے کہ اتنی فضیلت ہے کہ اگر صحیح معنی میں مردوں اور لوگوں کو اس فضیلت کا پتہ چل جائے تو وہ پہلی صف پانے کے لیے قرآن اندازی کریں. تو یہ جو ہے پہلے صف کی فضیلت ہے. تو اب چونکہ اور سب سے اس بری صف آخر صف کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ وہ پیچھے رہنے والے ہیں، گویا پہلی صف سے محروم رہ گئے اور کرتے کرتے آخری صف میں، تو اس اعتبار سے اسے بدترین یا اجر کے اعتبار سے کم تر صف قرار دیا گیا ہے. ایک تو یہ سبب، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے اب عورتوں کی صفیں شروع ہو رہی ہیں، تو گویا ایک طرح سے فتنے کا ایک خدشہ اور دل میں جو وساوس شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اس کا. اور ایسا نہیں ہے کہ نماز کی حالت میں شیطان ہر حالت میں جو ہے وہ انسان کو ورغلاتا ہے. بضابطہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شیطان کے جو نماز کے اندر وسوسہ ڈالنے کے لیے متعین ہے ابلیس کی طرف سے، اس کا نام خنزب ہے. تو کہ بھئی جب بہت زیادہ اگر کسی کو نماز میں وسوسہ ہو اور بالکل اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے تو وہ کہے اعوذ باللہ من الخنزب. تو اس اعتبار سے شیطان بھی گویا اس کے وسوسے میں مدد کرے گا کہ وہ اگر عورتوں کے صف اس کے قریب ترین ہے، یا کسی طرح کی کوئی کھنکھارنے کی آواز یا کوئی بھی نشست و برخاست کی آواز اس کو اپنی طرف متوجہ کرے، تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مردوں کی صف جو اخیر والی ہے یہ اچھی صف نہیں ہے. اور اسی طریقے سے عورتوں کی جو پہلی صف ہے وہ بھی ایک طرح سے فتنے کا ایک چیز ہے کہ ظاہر ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ مردوں کو اپنے آگے دیکھ رہی ہیں، تو وہ بھی ایک فتنے کی ہے. تو ان کے لیے بھی حیا اور ان کے اس اعتبار سے بھی سب سے آخری صف جو وہی ہے کہ جو سب سے آخری صف ہے وہی سب سے بہتر ہے. تو یہ ایک چیز ہے. یہاں ایک اور چھوٹا سا مسئلہ ذہن میں رکھیے. یہ سوال کچھ دن پہلے پوچھا گیا تھا کہ مثال کے طور پر مردوں کی نماز کسی ایک فلور پہ ہوتی ہے اور سیکنڈ فلور پہ یا تھرڈ فلور پہ عورتوں کے لیے بالکل الگ نماز ہے. تو کیا جب عورتیں بالکل الگ نماز پڑھ رہی ہوں، وہ ڈائریکٹ مردوں کے پیچھے نماز نہ پڑھ رہی ہوں، تو ان کی پہلی صف ان کی جو ہے سب سے بہتر صف کون سی ہوگی؟ اخیر والی ہوگی یا یہاں سے شروع کر رہے ہیں وہ؟ تو اس حدیث کو کچھ لوگوں نے اس اعتبار سے غلط مفہوم سمجھا. اس میں یہ ہے کہ وہ دوسرے فلور کی جو پہلی صف ہے اس کو وہ جہاں سے اب شروع ہو رہی ہے یعنی آخری صف، اس کو وہ اچھی سمجھ کے وہاں کھڑی ہو رہی ہیں اور وہاں سے آگے صف بڑھ رہی ہے. تو یہ غلط بات ہے. وہاں ترتیب وہی ہوگی کہ جو پہلی صف ہوگی قبل رخ وہ سب سے افضل ترین صف ہوگی، اور اس کے بعد پھر درجہ بندی کرتے ہوتے آخری. چونکہ وہ جو علت تھی فتنے والی وہ وہاں ختم ہے، چونکہ وہاں مردوں کے ساتھ مکس اپ ہونے یا مردوں کے اوپر نظر پڑنے کا کوئی امکان نہیں. وہاں ظاہر ہے جو پہلی صف ہے وہ افضلیت کے اعتبار سے وہی مقام اس کا ہے اور وہ رہے گی. یا مثال کے طور پر عورتوں کا اپنا اجتماع ہے، عورتوں میں امامت بھی عورت کر رہی ہے، تو ظاہر ہے وہی جو پہلی صف ہوگی وہ افضل ترین صف ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم برأسی من ورائی فجعلنی عن یمینہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ذات لیلۃ، ایک رات میں. فقمت عن یسارہ، تو میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا. فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے سر سے پکڑا، من ورائی، میرے پیچھے سے، فجعلنی عن یمینہ، اور مجھے اپنے دائیں طرف کر دیا. متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور یہ واقعہ جو ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ یہ اپنی خالہ سیدہ میمونہ بنت حارث الہلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے گھر میں گئے ہوئے تھے. تو رات کو وہاں قیام کیا اپنی خالہ کے ہاں. تو ظاہر ہے رشتے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالو بھی لگے. تو اس وقت جو ہے، اور ویسے بھی رشتے میں کیا ہیں، چچا بھائی بھی ہیں. تو وہاں پر پھر کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نماز پڑھنی شروع کی رات کے کسی پہر، اور ظاہر ہے یہ نفل کی نماز تھی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فوراً جا کے، حالانکہ یہ بچے تھے لیکن ایک شوق تھا ان کا، اور جا کر یہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
پیچھے کی طرف سے ایسے پکڑ کے اپنے سیدھے طرف کر لیا۔ تو اس سے یہ ثابت، دو تین جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نفل کی نماز میں آدمی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، اگرچہ ابتدا امام نے جو ہے وہ انفرادی طور پر کیا ہو، کوئی بھی آدمی جا کے اس نفل میں شامل ہو کے اس کو جماعت میں بدل سکتا ہے، ایک چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ امام کے لیے اتنی حرکت نماز کے دوران درست ہے، خاص طور سے کسی نمازی کا کوئی ایسا فعل کہ جو نماز کی ترتیب کے خلاف ہے تو اس کو نماز کے دوران درست کرنا جائز ہے، نماز کے دوران اس کو درست کرنا جائز ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جو ہے یہ مسئلہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وعن انس رضی اللہ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقمت انا ویتیم خلفہ وام سلیم خلفنا متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، فقمت انا ویتیم خلفہ، تو میں اور ایک یتیم آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، وہ ام سلیم خلفنا، اور ام سلیم ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں۔ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ یہ واقعہ بھی اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان تھے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور ان کی والدہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام رمیثہ یا رمیزہ ہے، وہ گویا میزبان تھیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عقیدت اور محبت رکھتی تھی، اور اپنے بیٹے حضرت انس بن مالک کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے دے دیا۔ چنانچہ انس نے 15 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ تو اب گویا یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، اور یہ نماز بھی دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز بھی فرض نہیں تھی بلکہ نفل نماز تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں بھی صف کی کیا ترتیب ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہیں، قمت انا ویتیم خلفہ، میں اور ایک یتیم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ تو گویا وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہیں، چھوٹے ہیں، تو وہ بھی ایک مستقل صف کے طور پر گردانے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ یتیم کون ہیں؟ ان کا نام ضمیرہ ابن ابی ضمیرہ ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور یہ یتیم تھے اور خدمت میں رہتے تھے۔ تو ان کو جو ہے یہاں پر وہ دو کھڑے ہوئے ہیں صف کے طور پر، اور سیدہ ام سلیم پیچھے کھڑی ہوئی۔ حالانکہ ام سلیم والدہ ہیں انس بن مالک کی، اور وہ جو یتیم ہیں وہ بھی چھوٹے بچے ہیں۔ تو ام سلیم صف میں بچوں کے ساتھ کھڑی ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ اکیلی پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، چونکہ ترتیب یہی ہے۔ چنانچہ اس ترتیب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر کیا کہتے ہیں اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چند احادیث آج سے ہیں۔ کل اگلے درس میں ابو بکرہ والی جو روایت ہے اس میں تھوڑی سی بحث ہے، تو اس کو ہم مؤخر رکھتے ہیں اگلے درس پر۔ تو آج اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ 1-2 دن کا گیپ ہوگا، بلکہ 2-4 دن کا گیپ ہوگا ہمارے درس کا کسی وجہ سے، تو پھر سے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اور جو لوگ گروپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اس درس کے سلسلے سے جڑے ہیں، وہ بہرحال مطمئن رہیں کہ انشاءاللہ یہ تسلسل رہے گا، اور کسی وجہ سے یا کسی مصروفیت کی وجہ سے اگر 1-2 دن کا یا 2-4 دن کا گیپ بھی ہو، تو بہرحال یہ سلسلہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جاری رہے گا۔ اور یہی اس سے دعا ہے کہ وہ توفیق کے اس سلسلے کو ہمارے اوپر دراز رکھے اور اپنے رحمت سے سرفراز رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔